گزشتہ شب پتہ چلتا ہے کہ جی جو تیفی بٹ ہے اس کو انٹرپول نے گرفتار کر لیا۔ اب بہت سے سوالات ابھرتے ہیں ناظرین کہ تیفی بٹ کہاں تھا؟ تو تیفی بٹ دبئی میں تھا، یو اے میں تھا۔ یو اے کے ایک معروف علاقے سے اس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا کہ انٹرپول کے ذریعے جو گرفتاریاں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں۔ یہ ریڈ وارنٹ جس کو کہا جاتا ہے ریڈ وارنٹ، وہ ایکچولی ریڈ نوٹس ہے۔ وہ نوٹس کیسے جاری ہوتا ہے؟ وارنٹ تو گرفتاری کا ہوتا ہے، نوٹسز جاری ہوتے ہیں، وہ کس طرح جاری ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیا اس مقدمے میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو سزا ہوگی۔ ایک اور خدشہ بھی ہے کہ یہ تفتیش ابھی سی سی ڈی کے پاس نہیں ہے، یہ تفتیش ابھی تک لاہور پولیس کے پاس ہے اور وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ کیا یہ تفتیش جو ہے وہ جائے گی سی سی ڈی کے پاس، یا کوئی ایسی بڑی طاقت اس تفتیش کو سی سی ڈی کے پاس جانے سے روکے گی؟ کیونکہ یہ ملزم جو ہے یہ سی سی ڈی نے گرفتار کیا، تیفی بٹ کو سی سی ڈی کے ایک افسر نے گرفتار کیا، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے جو ہمارے سی سی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرڈر ہوا تھا، بڑا مشہور مرڈر لاہور کی تاریخ کا، بالاج مرڈر کیس۔ فروری 2024 میں یہ مرڈر ہوتا ہے، اور ایک شادی تھی، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں ریٹائرڈ، ان کے بیٹے کی شادی تھی، اور وہاں بالاج جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گن مینوں کے ساتھ اس شادی میں جاتے ہیں جی، اور وہاں ان کا قتل ہوتا ہے، اور قتل کرتا ہے مظفر شاہ نامی ایک شوٹر، جو کہ ان کے قریب آتا ہے سیلفی لینے کے بہانے، اور ان کی گردن کے پاس وہ رکھ کے وہ برسٹ مارتا ہے پسٹل کا، جسے موزر بھی کہا جاتا ہے، اور ان سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے بالاج کی۔ بالاج ایک نوجوان لڑکا تھا جی، واپس آیا اپنے والد ٹیپو ٹرکا والا کے مرڈر کے بعد، جن کو ایئرپورٹ پہ مار دیا گیا جب وہ باہر سے آ رہے تھے، لاہور ایئرپورٹ پہ مرڈر ہوا۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس مرڈر میں ایک آدمی پسٹل لے کے اندر داخل ہو گیا ایئرپورٹ میں، اور ایئرپورٹ کے جو لاؤنج میں اس نے ان کو مار دیا۔ ان کی موت کے بعد بالاج جو ہے یہ پڑھ رہا تھا باہر، اس نے اپنا سب کچھ ختم کیا اور اپنا بزنس آ کے سنبھالا۔ بالاج کے علاوہ ان کے دو بھائی اور بھی ہیں، بالاج کے دو بھائی ہیں، یعنی ٹیپو ٹرکاں والا کے دو بیٹے اور ہیں، مصعب ہے اور امیر فتح، نام جو کہا جا رہا ہے امیر مصعب اور امیر فتح۔ اب جناب اس قتل کے بعد تفتیش شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی شوٹر وہاں موقع پہ موجود تھا، مظفر شاہ، اسے موقع پہ ہی مار دیا گیا۔ اب پولیس یہاں تفتیش کرتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں ناظرین جو ڈیفرنٹ کارنر سے میرے پاس آئی ہیں، کچھ تفتیشی افسران اس مقدمے کے، ان سے میں نے رابطہ کیا، کچھ میں نے اپنے جو سورسز ہیں ان کو میں نے استعمال کیا، تو پتہ چلا ان کو پولیس کی جو تفتیش تھی اس میں یہ پتہ چلا کہ جی وہاں دو شوٹر تھے، ایک مظفر شاہ تھا، ایک ہارون نامی شوٹر تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جو ہارون شوٹر ہے اس کا کام یہی تھا کہ جب مظفر شاہ اس پہ حملہ کرے امیر بالاج پہ، اسے مارنے کے بعد اسے بھی قتل کر دیا جائے، اور وہی ہوا جی۔ اس کو مارنے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنا کام مکمل کیا، مظفر شاہ شوٹر نے بالاج کو مارا، اس کے بعد جو اس کے ساتھی تھا مظفر کا، ہارون، اس نے اسے گولیاں مار دیں اور وہ بھی موقع پہ ڈھیر ہو گیا۔ اب مقدمہ درج ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے جی کہ مقدمہ درج ہوتا ہے اس شوٹر مظفر شاہ پہ جو ٹریس ہوا، اور اس کے بعد نام لکھے جاتے ہیں سازش میں خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کا، اور دوسرا نام تھا جی خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کا جی۔ گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو دونوں غائب ہو جاتے ہیں جی، پردہ اسکرین جو ہے اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی تیفی بٹ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، جبکہ گوگی بٹ جو ہے ان کے بارے میں یہی تھا کہ جی وہ پاکستان میں ہیں۔ پولیس تفتیش کرتی ہے، اور تفتیش کرتے کرتے وہ ایک شخص اور کو بھی گرفتار کر، وہ شخص ہوتا ہے جی بلاول۔ اسی دوران ہارون کو بھی پولیس گرفتار کر لیتی ہے، اور ہارون جو ہے وہ ساری سٹوری بتا دیتا ہے کہ کس طرح اسے مبینہ طور پر تیفی بٹ نے ہائر کیا اور مظفر شاہ کو ہائر کیا، اور کس طرح وہ گئے۔ پھر اس گاڑی کا ڈرائیور بھی گرفتار ہو جاتا ہے،
جس میں وہ ان کو چھوڑنے کا بلاول نامی ایک شخص جس کو مسقط سے بعد میں گرفتار کیا گیا. بلاول کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تیفی بٹ کی جو بیوی ہے اس کا یہ بھتیجا ہے. اور اس کے بعد اب یہ یعنی گرفتار ہونے والے ایک تو مظفر شاہ مر گیا موقع پہ جس کو مار دیا گیا. دوسرا اس میں ہارون وہ گرفتار ہے, وہ جیل میں ہے. اس کے بعد وہ جو بلاول ہے وہ بھی مسقط سے گرفتار ہو گیا, وہ جیل میں ہے. ان کا ٹرائل شروع ہو گیا اور ایک اس میں مین کردار جو تھا آپ کو یاد ہوگا ناظرین وہ احسن شاہ کا تھا. احسن شاہ کے بارے میں یہ تھا کہ اس نے مبینہ طور پر 5 کروڑ لیے اور اس میں سے 50 لاکھ ایڈوانس لیا, جس میں پولیس یہ بیانی ہے کہ 35 لاکھ روپیہ اس میں ریکور بھی کر لیا گیا. اور اس کے بعد احسن شاہ پہ جو الزام تھا وہ ثابت ہو گیا, یعنی اس نے مان لیا کہ ہاں وہ سازش میں شامل تھا. اس نے سارا ان کو بتایا کہ اب وہ نکل رہا ہے, شادی کے لیے جا رہا ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اب جو آج شادی پہ اس نے اپنی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی. اور اس پہ جو تفتیشی افسر ہیں, میں ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے ایس پی ہیں جی, انہوں نے کہا جی کہ وہ مظفر شاہ نے جو بالاج ہیں ان کو گردن کے قریب رکھ کے فائر مارے, کیونکہ انہیں شبہ تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بلٹ پروف جیکٹ اگر اس نے پہنی ہوئی ہو تو ان کا وار خطا نہ جائے. اب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور پھر ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے. احسن شاہ کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے اور احسن شاہ پہ الزام لگتا ہے کہ جی احسن شاہ نے شکیل بٹ نامی ایک جو انسپیکٹر ہیں پولیس, وہ CIA کے ہیں, ان کی لاہور کی سروس ہے ساری, ان کے لیے انہوں نے کوئی شوٹر ارینج کیے, کرا کے قاتل ارینج کیے تھے ان کو مروانے کے لیے. تو یہ بات جو ہے احسن شاہ کی بیوی کی طرف سے لیک ہوتی ہے. یہ ساری سٹوری آپ ناظرین سن چکے ہیں. اچھا ناظرین, یہ تفتیش اس طرح کمپلیٹ ہو گئی. مظفر شاہ موقع پہ مارا گیا جیسے میں کہہ چکا ہوں, ہارون گرفتار ہو گیا, بلاول گرفتار ہو گیا, احسن شاہ کو مقابلے میں پار کر دیا گیا. اب اس کے جو مین کریکٹر تھے دو, جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ سازش میں شریک ہیں یا سب کچھ انہوں نے کرایا اور ان کی وجہ سے ہوا کیونکہ ان کی دشمنیاں پہلے چل رہی ہیں. اسی دوران پھر قتل ہو جاتا ہے جی جاوید بٹ کا. جاوید بٹ جو ہے وہ تیفی بٹ کے بہن ہوئی, ان کا قتل ہو جاتا ہے اور وہ الزام لگتا ہے پھر مصعب پہ جی, جو کہ بالاج کا چھوٹا بھائی ہے جو ابھی ان کا کاروبار سنبھال رہا ہے. وہ ابھی تفتیش جاری ہے, وہ کیس چل رہا ہے. اور اسی دوران پھر گوگی بٹ کی انٹری ہوتی ہے کسی یقین دہانی پہ کہ جی وہ جو JIT بنی ہے اس میں ان کو بے گناہ لکھ دیا گیا ہے اور ان کا کریکٹر نہیں تھا, کوئی کردار نہیں تھا بالاج کے قتل میں. وہ آ جاتے ہیں. اب گوگی بٹ پہ 2 کیسز ہیں جی, ایک بالاج کا کیس ہے 302 کا, اور دوسرا ایک اور کیس ہے جس میں انہوں نے دھمکیاں دیں کسی پولیس آفیسر کو. اور اب دونوں کیسز میں وہ ضمانت قبل از گرفتاری پہ ہیں. گوگی بٹ کی میں بات کر رہا ہوں. گزشتہ شب پتہ چلتا ہے کہ جی جو تیفی بٹ ہے اس کو انٹرپول نے گرفتار کر لیا. اب بہت سے سوالات ابھرتے ہیں ناظرین کہ تیفی بٹ کہاں تھا. تو تیفی بٹ دبئی میں تھا, UAE میں تھا. UAE کے ایک معروف علاقے سے اس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جاتا ہے. آج میں آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا کہ انٹرپول کے ذریعے جو گرفتاریاں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں. یہ ریڈ وارنٹ جس کو کہا جاتا ہے ریڈ وارنٹ, وہ ایکچولی ریڈ نوٹس ہے. وہ نوٹس کیسے جاری ہوتا ہے, وارنٹ تو گرفتاری کا ہوتا ہے, نوٹسز جاری ہوتے ہیں وہ کس طرح جاری ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور کیا اس مقدمے میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو سزا ہوگی. ایک اور خدشہ بھی ہے کہ یہ تفتیش ابھی CCD کے پاس نہیں ہے, یہ تفتیش ابھی تک لاہور پولیس کے پاس ہے اور وہ تفتیش کر رہے ہیں. کیا یہ تفتیش جو ہے وہ جائے گی CCD کے پاس, یا کوئی ایسی بڑی طاقت اس تفتیش کو CCD کے پاس جانے سے روکے گی, کیونکہ یہ ملزم جو ہے یہ CCD نے گرفتار کیا. تیفی بٹ کو CCD کے ایک افسر نے گرفتار کیا اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے جو ہمارے CCD کے ایڈیشنل IG ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب کو. پہلے ہم آتے ہیں جی کہ ملزم کا جو ریڈ وارنٹ یا ریڈ نوٹس ہے وہ کس طرح جاری ہوتا ہے. ناظرین, جب بھی کوئی ہینس مقدمہ ہوتا ہے, جب بھی قتل ہوتا ہے, ڈکیتی ود مرڈر یا کچھ ایسا جرم ہوتا ہے جس میں وہ شخص یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان سے فرار ہو جاتا ہے. اب جو پاکستان سے وہ باہر نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی گرفتاری ظاہر ہے پولیس نے کیسے کرنی ہے اس کا ایک طریقہ کار بنا دیا گیا ہے.
ناظرین، بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ اگر اس ملک میں ہمارا کوئی مجرم اشتہاری یا ہینس کرائم کا ملزم وہاں چلا جائے گا تو ہم ان سے وہ واپس لے سکتے ہیں، اس علاقے میں گرفتار کر سکتے ہیں، جیسے دبئی ہے، ملیشیا ہے، ایک دو ممالک اور ہیں۔ لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں اگر وہ بندہ چلا جائے، وہاں جا کے چھپ جائے یا سیاسی پناہ حاصل کر لے تو پولیس اس کو وہاں گرفتار نہیں کر سکتی۔ جیسے یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں ان میں پولیس، ہماری پولیس وہاں سے بندہ نہیں لے سکتی، اس ملک سے بندہ نہیں لے سکتی، بڑا مشکل ہے۔ یو کے سے ہم بندہ نہیں لے سکتے، یو ایس اے سے ہم بندہ نہیں لے سکتے۔ اور یہ جتنے ممالک ہیں جہاں ہیومن رائٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑے سٹرانگ ہیں ہیومن رائٹس، وہاں ہیں جو انسانی حقوق ہیں، وہاں آپ بندہ واپس یا مجرم واپس نہیں لا سکتے، ملزم واپس نہیں لا سکتے۔ اور پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ پہلے جو متعلقہ آپ کا جو ایس ایس پی ہوتا ہے یا ڈی پی او ہوتا ہے کسی ضلع کا، اسی طرح لاہور کے جو سی سی پی او ہیں یا ڈی اے جی انویسٹیگیشن ہے، یہ ایک لیٹر جاری، ان سے لیٹر جاری ہوتا ہے، اور لیٹر جاری ہوتا ہے جی اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کو۔ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ پھر وہ لیٹر جاری کرتا ہے جی اسی طریقے سے کہ ہمارا ایک نیشنل سینٹرل بیورو ہے جی این سی بی، وہ لیٹر پھر جاری کرتا ہے فرانس میں جہاں انٹرپول کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ انٹرپول کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے، پھر وہاں لیٹر جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ لیٹر اس ملک کو جائے گا جہاں آپ کو، جس میں وہ آپ کا ملزم چھپا ہوا ہے یا آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے۔ اسی طرح ہوا کہ جی اس کیس میں تحرک کیا گیا، ظاہر ہے مدعی بھی اس میں ایکٹیو ہیں خاصے، اور بہت زیادہ پیروی کر رہے ہیں، ورنہ بہت مشکل کام ہے کسی بھی مقدمے میں اس طرح باہر سے کسی ملزم کو لانا۔ پھر گرفتاری ہونے کے بعد پھر انہیں باقاعدہ آپ وہاں کی عدالتوں کو باقاعدہ آپ کنونس کرتے ہیں کہ جناب یہ ملزم جو ہے یہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس کے خلاف ٹرائل ہوگا، اس سے زیادتی نہیں ہوگی، آپ یقین دہانی کراتے ہیں۔ اسی طرح جناب اب تیفی بٹ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور اب انہیں واپس لایا جائے گا، اور واپس لانے کے بعد اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو سی سی ڈی کے ہیں ایڈیشنل آئی جی، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے سی سی پی او لاہور کو کہ یہ تفتیش جو ہے یہ سی سی ڈی کے حوالے کی جائے، کیونکہ اس میں شوٹرز کا استعمال ہوا ہے، اور بڑا واضح ہے کہ ایسے مقدمات جس میں شوٹرز کا استعمال ہوگا، ایسا کوئی قتل ہوگا جیسے دہشت پھیلے گی، اس میں وہ تفتیش سی سی ڈی کے پاس جائے گی۔ اب کیا جو لاہور پولیس ہیں اور آئی جی صاحب ہیں وہ یہ تفتیش سی سی ڈی کے حوالے کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہوگا کچھ یوں کہ خدشات یہ ہیں ان کے، یہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ ان دونوں کے، کہ کیونکہ یہ ملزمان قرار دے دیے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے مبینہ طور پر یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جائیں، لیکن ایسا ابھی تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر مقدمہ سی سی ڈی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جس طرح میں آج کل ہو رہا ہے کہ جی مبینہ طور پر انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں اور جو لوگ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مجرمان ہلاک ہو رہے ہیں، جیلوں سے نکلوا کے انہیں ان کے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، انکاؤنٹر مینز کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہو رہے ہیں یا باقی کچھ ہو رہا ہے، تو کیا تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر بھی سی سی ڈی کی دھاک ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ اور میں خود نہیں اس طرح کی کوئی وہ چاہتا، یقین جانیں کہ میں خود اس کو اب اچھا نہیں سمجھتا کہ اس طرح کیا جائے۔ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، عدالتیں انصاف کریں، لیکن جہاں ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسز میں، اور پریویس کنڈکٹ جو ہے مجرمان یا ملزمان کا ایسا ہو جس میں وہ ہمیشہ بچ جاتے ہوں، تو پھر شاید سوچا جائے، لیکن بہت مشکل ہوگا میرے خیال میں ایسا کرنا، اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ پھر نتائج آئیں گے، اس کا بہت زیادہ ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، جو کہ لاہور پولیس کے لیے بہت مشکل ہوگا اور خطرناک ہوگا، سی سی ڈی کے لیے خاص طور پہ، کہ جو شخص یا جو پولیس افسران اس طرح کا کوئی ایکٹ کریں گے تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نافذ فرمائے،
اور ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.